آج میرے ساتھ دو بہت ہی معزز خواتین موجود ہیں. پہلے میرے ساتھ موجود ہیں میم عالیہ سہیل صاحبہ، جن کا 25 ایئرس آف ایکسپیرینس ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے ساتھ، اور ابھی ریسنٹلی ایز اے وی سی ریٹائر ہوئی ہیں وومن یونیورسٹی آف راولپنڈی سے. اور ہمارے ساتھ موجود ہے میم عابدہ فرحین صاحبہ، جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور چیئر پرسن ہے وومن ورکنگ ٹرسٹ کی. میم آپ دونوں نے ہی بہت کام کیا ہے وومن ایجوکیشن کے حوالے سے، اور ماشاء اللہ سے اتنا ایکسپیرینس بھی ہے. تو آج ہم لوگ، میں بھی اور ہمارے ویورز بھی بہت کچھ سیکھیں گے آپ لوگوں سے. تو آج میں چاہوں گی کہ ہم لوگ ڈسکس کریں اور لوگوں کو بتائیں تو ہمارا معاشرہ عورت کو کیا مقام دیتا ہے. میم پہلے آپ سے میں اسٹارٹ کرنا چاہوں گی، میم عالیہ سہیل صاحبہ. جی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا میں اپنے خیالات کا اظہار کروں. جہاں تک ہمارے معاشرے کا تعلق ہے، خواتین بہت اذیت ناک زندگی گزار رہی ہیں عمومی طور پر. اچھا. چند ایک خواتین ہیں جی بالکل، جو کہ بہت زندگی کی سہولتوں سے وہ پیرور ہیں اور میسر ہیں، اور انہیں وہ جو ہے حقوق بھی حاصل ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں تو جو خواتین کی اکثریت ہے وہ مظلوم ہے، ان کا استحصال ہو رہا ہے، ان کو مواقع نہیں مل رہے کہ وہ آگے بڑھیں. لیکن میڈیا زیادہ ان عورتوں کی امیج دکھا رہا ہے جو کہ ابھی سکسیزفل بزنس وومنس ہیں یا جو تو سکسیزفل اگر پروفیشنلز ہم ہیں. اگر ہم اس کے تھوڑا سا اسٹیٹسٹیکل انالیسس کریں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہے. بالکل. تو میں مثال یہ دوں گی کہ جب بھی ہم ورکنگ ویمن کی بات کرتے ہیں کہ جی ورکنگ ویمن کی کیا پرابلمس ہیں، تو ہم بڑے ہی امپرسیپٹیبلی ورکنگ ویمن کی کیٹیگری میں سے ان تمام خواتین کو نکال دیتے ہیں کہ جو کہ گھریلو ملازم ہیں، جو کہ ڈش واشرز ہیں، جو گھروں میں جا کر صفائی کرتی ہیں یا بچوں کا خیال کرتی ہیں. کیا وہ ورکنگ ویمن کی کیٹیگریز میں نہیں آتی؟ ہم کیوں نہیں ان کے حقوق کی بات کرتے؟ ہم کیوں نہیں بات کرتے کہ ان کو کیا سہولتیں میسر ہونی چاہیے، ان کے لیے کیا مواقع ہونے چاہیے، ان کا پے اسکیل کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں تو ہم نے کبھی نہیں بات کی. ان کو کیا ہیلتھ کارڈ سیکیورٹیز کیا ہونی چاہیے. وہ پیدل جاتی ہیں اپنے گھر سے دوسرے کسی بڑے گھر میں کام کرنے کے لیے، راستے میں وہ کتنی نظروں کا شکار ہوتی ہیں، کس قسم کی نظریں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں تو ہم نے کبھی بھی نہیں بات کی. جو ایک خاتون ہے وہ کینٹین چلا رہی ہے کسی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، یا اب میں دیکھتی ہوں کہ خواتین جو ہے، یا پھر اگر ہم دیکھیں اب سیلز گرلز بہت سی آ گئی ہیں اکثر مالز وغیرہ میں. مالز میں. تو کیا یہ استحصال کی ایک قسم نہیں ہے کہ ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ ویسٹرن ڈریس پہنے؟ ہاں ایسا ہی ہے. اور ان اس کی کے بارے میں کبھی کوئی ڈریس بات کوڈ نہیں. الگ ہے ان جی کا. بالکل ڈریس ٹھیک ہے. کوڈ الگ اور ہے. بہت سی لڑکیاں پھر، اور جو کرتی بھی ہیں، میں سمجھتی ہوں زیادہ تر لڑکیاں مجبوراً کرتی ہیں. بالکل مجبوراً کرتی. میں نے بارہا دفعہ خود دیکھا ہے ایون ریسٹورینٹس میں کہ جب وہ ڈیوٹی ختم کر کے باہر آئی ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم ریسٹورینٹ کسی میں گئے، سردیوں کی بات تھی، تو وہ بچی جو اندر جس نے ویسٹرن ڈریس پہنا ہوا تھا، وہ جب باہر نکلی ہے تو اس نے چادر اوڑھی، اور اس کے والد صاحب ہوں گے غالباً، ایک بہت ہی ضعیف آدمی اس کو لینے آئے تھے، وہ رکشہ میں بیٹھے اور چلے گئے. تو یہ تضادات ہیں. ہم کیوں مجبور کر رہے ہیں اپنی بچیوں کو کہ وہ اپنی معاشرت سے جو ہے وہ ہٹ کر بات کریں؟ جن علاقوں سے وہ لوگ آتی ہیں وہاں تو ویسے بھی ہیں، ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے اس ڈریسنگ میں جانا. جی بالکل. تو مطلب یہ رائٹس ہیں ہمارے کہ ہم جو کرنا چاہیں، جو پہننا چاہیں، یہ بھی تو میری مرضی میں ہی ہے نا، کہ جو میری مرضی ہے وہ فریڈم تو یہ بھی ہے کہ وہ جو کرنا چاہتی ہیں ان کو. تو وہ چھوٹے لیول پہ کیا بڑے لیول پہ بھی یہی ہے. بہت سی جگہوں پہ خواتین کو ایز اے شو پیس پریزنٹ کیا جاتا ہے. بالکل، ان کو ایک آبجیکٹ بنا دیا گیا ہے، کموڈیفائی کر دیا گیا. میرے پاس میری اپنی بہت سی اسٹوڈنٹس آتی ہیں، کہتی میڈم ہم فلاں جگہ گئے، اسکولس میں گئے، فلاں اسکول میں گئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو جاب تبھی مل سکے گی اگر آپ اپنا یہ جو چہرہ ہے اس سے نقاب ہٹا لیں، اگر آپ اپنا یہ جو گیٹ اپ ہے اس کو چینج کر لیں. مجھے یاد ہے کہ بہت دفعہ یوں ہوا ہے کہ لوگوں نے مجھے کہا تم کیا مائی بن کر آ جاتی ہو، تو چادر کیوں لیتی ہے دوپٹہ ہی. میں نے کہا جی آئی ڈونٹ کیئر، مجھے پتا ہے کہ ہاؤ ڈو آئی لک، اور میں نے کیسے لگنا ہے، اور مجھے سارا پتا ہے کہ کیا اگر میں اپنے. اکثر لوگ کہتے ہیں نا پاکستانیوں نے سب سے زیادہ ترقی کی ہے فیشن میں. اچھا آپ یہ بات کر رہی تھی نا ڈومیسٹک جو ورکرس ہیں، تو ہماری جو آرگنائزیشن ہے ورکنگ ویمن ویلفیئر ٹرسٹ، وہ تو آل سیکٹر آف ورکنگ ویمن کے لیے کام کرتی ہے. تو ہم لوگوں نے جو بھی ڈومیسٹک ورکرس کے حوالے سے بھی جو لاز ہیں اس کی ابھی ہم نے ایک فورم کیا تھا، اس میں مطلب ان ساری چیزوں کو ریویو کیا ہے.
اور اکثر ہم یہ چیزیں مطلب اس میں فورمز وغیرہ کر کے ہم سفارشات جو وہ ہیں یہاں سوسائٹی کے اوپینین لیڈرز ہیں یا اسمبلی ممبرانس ہیں ان لوگوں کو بھیجتے ہیں. پھر ہم اکثر ملاقاتیں کرتے ہیں جو کمپنی کے اونرز ہیں اور ہماری اکثر کیمپین بھی اس کے حوالے سے ہوتی ہے. پھر ہم نے ورکنگ ویمن کے لیے ٹرانسپورٹ اداروں میں شروع کرانے کے لیے کافی کام کیا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ضروری ٹرانسپورٹ کا. یہ بہت ضروری ہے. کسی ایک گروپ کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم اپنی طرف سے لیکن اگر سب لوگ مل کے یہ کوشش کریں ایٹ لیسٹ یہ ڈومیسٹک ورکرز جو ہیں ابھی ریسنٹلی تو بہت سارے ایسے کیسز بھی سامنے آئے اور وہ سامنے اس لیے آ گئے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ورنہ وہ تو بہت عرصے سے سب کچھ رہا ہے نا. تو وہ دیکھ کے پھر مطلب ایک عجیب افسوس اور صدمہ ہوتا ہے کہ یہ ہم زندہ ہیں یہاں پر ہم کام کر رہے ہیں اور یہاں ہمارے ارد گرد لوگوں یہ کے سب ساتھ کچھ ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم اس سے کیسے لا علم ہے. میم ڈومیسٹک وومنس کی بات کر رہی ہیں جو گھروں میں کام کرتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ گلیوں میں گھومتے ہیں بچے اور یہ کرمنلس ہو گئے یہ فلاں ہو گئے. تو یہ اصل میں تو پورے سوشل فیبرک کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. بالکل. اور پھر اس میں جوائنٹ فیملیز کا بھی کردار آ جاتا ہے. اب اس کے بچے کون سنبھال رہا ہے؟ اس کی جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہے تو وہ لوگ دیکھ رہے ہیں. اور ہم لوگ جو اگر جوائنٹ فیملی میں جو لوگ نہیں ہیں ان کے لیے ایک یہ بڑا مسئلہ رہتا ہے کہ آپ نے باہر کام کرنا ہے تو پیچھے بچوں کو کون دیکھے گا. پروفیشنل خواتین ہیں ان کے آفیسز میں ہی ان کے ورک پلیس پہ ہی ڈے کیئر بجائے کہ وہ کہیں پر چھوڑ کے جائیں اور پھر وہ اپنے آفس آئیں. اور بہت سارے جو اچھے ادارے ہیں کارپوریٹ وہ تو کیمرہ وغیرہ بھی پرووائڈ کر دیتے ہیں ڈے کیئر کا. لیکن یہ کہ سب جگہ ایسا نہیں ہے اسپیشلی لیبر کلاس کے لیے تو یہ فیسلٹیز نہیں ہے. حالانکہ یہ بات یہ ہے کہ گورنمنٹ لیول پر یہ لیجسلیشن ہوئی ہے یہ قانون سازی ہوئی ہے اس میں کہ جہاں پر بھی خواتین کام کریں گی وہاں پر ڈے کیئر سینٹر جی بالکل قانون سازی ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہر جگہ اس کی اطلاق ہر جگہ نہیں ہوا. کچھ ادارے ہیں جیسے OGTC وہاں پر ویمن ورکرز کی تعداد بہت کم ہے کیونکہ وہاں پر ڈے کیئر سینٹر نہیں ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی یہ تو بڑا ضروری ہے ہونا چاہیے کیونکہ بہت سی خواتین اس وجہ سے کام نہیں کر پاتی. اور پھر ڈے کیئرز بھی سب ڈے کیئرز دوسرے ڈے کیئر میں کہیں اور جیسے اب بن گئے ہیں تو وہ پھر بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنی ورک پلیس کو چھوڑ کر وہ دوسرے کسی جگہ پر جانا وہاں سے بچے کو دیکھنا اس کو فیڈ کرنا یا پھر اس کو دیکھنا اور اس کو کلیکٹ کرنا اس میں ٹائم مینجمنٹ بھی پھر آ جاتی ہے. فیڈ کرانے والی مدرس ہیں بیبیز کو وہ بھی کام کر سکتی ہیں کہ اگر آفس میں ہی ڈے کیئر ہے. میں مثال دوں کہ اپنی راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کی اس میں ہم نے بڑا اچھا ڈے کیئر سینٹر بنایا تھا اور اس میں ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ان کے بچے بھی ہوتے تھے ہماری جو نان گزٹڈ اسٹاف تھا اور جو فیکلٹی تھی ان سب کے بھی بچے ہوتے تھے. اچھا. اور مطلب وہاں پر جو نینیز تھیں اور وہ ان کا خیال کرتی تھیں اور وہ ان کو پھر فکر نہیں ہوتی تھی نا ماؤں کو وہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لاتی تھی. بات جب ہم کرتے ہیں وومن امپاورمنٹ کی تو جب تک یہ ریفارمز نہیں ہوں گے یہ ان چیزوں کو ہم مزید بہتر نہیں بنائیں گے تب تک ہماری خواتین جو ہیں پروفیشنل فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتی. کہ آپ کام کرنے آئے ہیں لیکن آپ کو فکر پیچھے کی ہے تو پھر آپ وہ بھی اپنا وہاں 100% نہیں دے سکتے. مطلب بچوں کی کاسٹ پہ کوئی کام نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. آپ کی وہ اگلی جنریشن ہے تو یا تو وہ سیف ہینڈ میں ہوں ادروائز پھر آپ اور پھر بہت سی خواتین اس وجہ سے نہیں کرتی. جیسے آپ نے اب مجھے ایک بار بتایا کہ آپ نے اپنی بہت سی انٹرنیشنل اسکالرشپس اس وجہ سے چھوڑ دی کیونکہ آپ اپنی فیملی پہ اور بچوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ سفر نہ کریں. تو ایسے بہت سی ہماری فیمیلز ہیں جو اس طرح کمپرومائز کر رہی ہیں اپنے کیریئر پہ بھی اگر اس طرح کے یا پھر ہاں سیکریفائز کرنا پڑے گا. اچھا ہم بات کر رہے ہیں اسٹیٹس آف وومن ان آر سوسائٹی. تو آپ نے تو بتایا کہ ہماری خواتین تو بہت مظلوم ہیں. ہم جو میڈیا پہ دکھا رہے ہیں وہ صرف آٹے میں نمک کے برابر ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ہے؟ جیسا یہ بتا رہی ہیں پہلے سے بے شک بہتری آئی ہے اور بہت ساری مطلب جو ہم دکھاتے ہیں نا میڈیا پہ بھی جو میڈیا کا نام لے رہی ہیں تو اس میں یا تو ہم بہت فرشتہ دکھا رہے ہوتے ہیں. میری ایک ریسرچ بھی اس پہ تھی. یا پھر ہم بہت شیطان دکھاتے ہیں. وہ ریئل پورٹری نہیں ہوتا ہماری سوسائٹی کا. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر عورت جو ہے وہ شیطان ہے یا تو شیطان ہے یا فرشتہ ہے یا اور کچھ پورٹری اس طرح کیا جاتا ہے امیج ایسا بنتا ہے کہ شاید
وہ ڈومیسٹک پالیٹکس میں ہی بزی رہتی ہیں. ونڈوز کھلی ہیں, اویئرنیس بھی بڑھی ہے, جہاں اور بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جو اسپیس دیتے ہیں بچیوں کو سپورٹ کر آگے رہے ہیں. بڑھنے کے لیے. کل میری ایک سپریم کورٹ کی ایڈوکیٹ سے بات ہو رہی تھی, وہ ماشاءاللہ وہاں تک پہنچی اسی طرح ہے کہ اس کے ہسبینڈ نے سپورٹ کیا ہے. لیکن بہت ساری اصلاحات کی, بہت ساری ریفارمز کی ابھی بھی ضرورت ہے. اصل میں چکر ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں کلچر اور ریلیجن مکس ہو گیا ہے. ہمارے جو گھروں میں پریکٹس ہو رہا ہے وہ ریلیجن نہیں ہے. کہنے کو ہم ہاں مسلمان ہیں ہم, لیکن ہم وہ چیزیں پریکٹس نہیں کر رہے. کلچر کو اپنے دین کے طور پہ لیتے ہیں, کیونکہ اسلام نے تو مغرب میں اور ویسٹ میں تو بعد میں جا کے ریفارمز ہوئی ہیں, اور عورتوں کو رائٹس ملے ہیں, ووٹ کا رائٹ ہے ان کو, جائیداد ان کی ملکیت کا جو رائٹ ہے وہ بعد میں ملا ہے, بہت بات میں ملا. لیکن ہمیں تو 1400 سال پہلے مل گیا تھا. اسی پہ ہے کہ ہم بات کریں کہ اسٹیٹس آف وومن کیا ہے ہماری سوسائٹی میں, پر اسلام کیا اسٹیٹس دیتا ہے خواتین جیسے کو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ 7 حدیث کے راویوں میں سے ایک تھیں, اور انہوں نے صحابہ کو بھی پڑھایا ہے, تعلیم دی ہے. یہ تو 1400 سال پرانی بات ہے نا, اور یہ ریفارمز اس وقت ہوئی ہیں اور چند سالوں میں ہوئی ہیں جبکہ لڑکی کو پیدا ہوتی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. مطلب ہمارا پاسٹ تو یہ ہے, یا ہماری ہسٹری تو یہ ہے, لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں کہ ہم وہ بنیادی رائٹس گھروں میں نہیں دے پا رہے. اور کیوں نہیں دے پا رہے؟ کیونکہ ہم اسلام کو ہم نہیں mix کر رہے, کر دیتے ہیں کلچر کو چیزیں. کر رہے ہیں. اسلام کو ہم نے ضابطہ حیات تسلیم نہیں کیا, نہیں اسلام کیا. کو ہم نے ریڈیوس کر دیا ہے وظیفوں پر کہ یہ صورت پڑھو گے تو یہاں پر یہ مشکل حل ہو جائے گی. بالکل. اگر آپ قرآن شریف پڑھیں تو سب سے پہلے تو بہت سی اور باتیں ہیں, احکامات تو پہلے ہی ہیں کہ آپ خیرات کریں, آپ عفو درگزر سے کام لیں, اثار سے کام لیں, صبر سے کام لیں. صبر سے کام لیں, باہمی مشاورت کریں. ذکر فکر کا تو بعد میں ذکر آتا ہے, وہ بھی بہت ضروری ہے, لیکن حقوق العباد پہلے ہیں, حقوق اللہ بعد میں ہے. تو ہم نے اسلام کو تو بالکل بھلا دیا. حضرت زینب رضی تعالیٰ عنہ, آپ دیکھیں ہم آج کل ہم بات کرتے ہیں ویمن ایکٹیویزم کی کہ جی, اور ویسٹ ٹیکس پرائڈ کہ جی ویمن ایکٹیویزم کی تحریک ہم نے چلائی. تو حضرت زینب رضی تعالیٰ عنہ یزید کے دربار میں کھڑی ہو کر, آپ دیکھیں کہ ایک خاتون اس زمانے میں, دوسری قیدی, بے سر و سامان, لوٹا پوٹا قافلہ, اور کس طرح آپ اس کو وہ ایڈریس کرتی ہیں کہ اس کا جو محل ہے اس میں بنیادوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں. بہترین جہاد کلمہ حق کہنا ہے, تو وہ دیکھیں آپ کے سامنے بہترین مثالیں کہ اسلام نے منع نہیں کیا کہ عورت پبلک ڈومین میں کام نہیں کر سکتی. حضرت خدیجہ کی مثال ہے, حضرت خدیجہ She was a successful businesswoman. جی بالکل. میں بلکہ حیران ہو گئی کہ حالانکہ میرا اپنا سبجیکٹ تو انگلش لٹریچر ہے, لیکن علامہ اقبال کو پڑھنے کا موقع ملا. ہاں جی, آپ کی پی ایچ ڈی کی ریسرچ میں بھی کچھ اس طرح کا شامل تھا. میری پی ایچ ڈی کی ریسرچ تو صوفی پوئٹری پر ہے, لیکن ایم فل کا جو میرا ڈسرٹیشن تھا وہ علامہ اقبال اور ایک آئرش پوئٹ کا کمپیریٹیو انالیسس تھا. اور جب میں نے علامہ اقبال کو پڑھنا شروع کیا تو اس وقت مجھے ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا, ماں سوائے اس کے کہ وہ ہمارے قومی شاعر ہیں. اور یہاں پر تھوڑی سی ڈائگریشن ہو جاتی, لیکن میں ایک بات یہ ضرور کہوں گی کہ ہم اپنے بچوں کو بہت غلط طریقے سے پڑھاتے ہیں. میرا پوتا آیا اور کہنے لگا کہ امی جی وہ ہماری میڈم نے کہا ہے کہ علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا پاکستان بن گیا, تو وہ رات کو انہوں نے خواب دیکھا تھا. بچوں کی کوگنیٹیو لیول کے مطابق ہم بات نہیں کرتے نا کہ خواب بچے کو, جو 6 سال کا بچہ, 7 سال کا بچہ, خواب صرف وہی لگتا ہے جو رات کو سوئے میں آتا ہے. بہرحال میں نے جب علامہ اقبال کو پڑھنا شروع کیا تو میں حیران رہ گئی کہ آج کل بہت سے لوگ علامہ اقبال پر بھی الزام تراشی کرتے ہیں کہ وہ ریگریسو تھے. علامہ اقبال کی جو اگر جب ہم شاعری پڑھتے ہیں تو اس میں عورت کو دیکھیں, وہ کون عورت ہے جو ان کی گیلری آف ہیروز میں ہے. جاوید نامہ میں جو ارواح بہشت ہیں اس میں وہ ذکر کرتے قرۃ العین طاہرہ کا, جو کہ 1852 میں شی واز ایگزیکیوٹیڈ ان ایران. وہ ایکٹیوسٹ تھی, اچھا, شاعرہ بھی تھی, انٹلیکچوئل بھی تھی, اور اس کو باقاعدہ حکومت وقت کے خلاف بولنے کے پاداش میں اس کا مطلب اس کو موت کی سزا دی گئی. کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں. اسی طرح ایک اور خاتون ہے بیگم شرف النساء, وہ لاہور کے جو حکمران خاندان تھے 12ویں صدی میں ان سے تعلق تھا. تو وہ باغیچے میں ایک چبوترا تھا, وہاں پر بیٹھ کر قرآن شریف پڑھتی تھی اور ساتھ تلوار رکھی ہوتی تھی, ننگی تلوار نیام سے نکال کر. تو یہ خواتین جو بہادر تھیں اور جو ایکٹیوسٹ تھیں, جو دلیر تھیں,
یہ آئیڈیلز ہیں. اور پھر وہ فاطمہ بنت عبداللہ دیکھیں بیٹل فیلڈ میں پانی پھیلا رہی تھی, جسے وہ کہتے ہیں حور صحرائی اور آبرو ملت. تو اس کا مطلب ہے کہ اقبال جو ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہی ہیں اپنی حدود میں. فریڈم آف موومنٹ, فریڈم آف چوائس. کسی نے مجبور تو نہیں کیا تھا ایک 12 سال کی بچی کو کہ تم جا کر تو وہاں پر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر تم جو ہیں مجاہدین کو پانی پلاؤ. اٹ واز ہر اون ڈیسیژن. تو یہ ساری جو ہیں ہمیں یہ انفورسمنٹ ہمارے اپنے ادب میں بھی ملتی ہے. جو پاکستان موومنٹ ہے, پاکستان اس میں بھی اماں مولانا جوہر علی کی والدہ, جی وہ جان بیٹا خلافت پہ دینا. تو مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہماری ہسٹری سے خالی ہے. اور ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک میں بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو کام کر رہی ہیں اور آگے بڑھ رہی ہیں, سوسائٹی میں چینج لانے کے لیے بھی کام کر رہی ہیں. لیکن بس وہ ڈفرینس ایک جو ہے کہ مطلب یہاں پہ ہم ایک احتیاط کر سکیں کہ جو جیسا ہم نے کہا کہ بچوں کی کاسٹ پہ چیز نہیں ہے, یا جو ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہمیں دین نے دیا ہے ہم اس کا خیال رکھ سکیں. تو اس کے ساتھ تو وہی بات جو یہ کہہ رہی ہیں کہ فریڈم آف چوائس آپ کو ملی ہوئی ہے, کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو اس سے محروم کرے. اور بلکہ میرا خیال ہے, جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے ایک لائر سے, تو پچھلے کئی سالوں میں بڑے ہمارے یہاں لاز میں چینجز آئے ہیں کہ پہلے جیسے خواتین ایک ڈیورس کے اصول کے لیے سالوں ان کی عمریں نکل جاتی تھیں, لیکن اب کورٹ ڈیسیژن لیتا ہے اور وہ چند کچھ مہینوں میں اس چیز کو ہینڈل کر کے اس کو. اسی طرح بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے جب ہم چھوٹے تھے ہم دیکھتے تھے بڑا ظلم ہو رہا ہوتا تھا لوگوں کے ساتھ, لیکن اب ایسا نہیں ہے, اب ماؤں کو مل جاتی ہے. یہاں پر جوڈیشری کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, جوڈیشری اور قانون سازی کا. اور مجھے اس سے یاد آیا, جیسے ابھی آپ نے بھی اماں کا بھی ذکر کیا, کہ قائد اعظم پہلے لیڈر تھے برصغیر پاک و ہند کے جنہوں نے خواتین کو سیاسی طور پر متحرک کیا, آرگنائز کیا. اور فاطمہ جو جنا تھی ان کی بہن تھی, اس زمانے میں جب خواتین کی ایجوکیشن آلموسٹ ایک امپاسبل ڈریم ہوتا تھا, اس وقت انہوں نے ڈینٹسٹری کی تعلیم حاصل کی. اور قائد اعظم نے بہت ہی اوائل عمری میں جب انہوں نے لاء کی پریکٹس شروع کی تو ان کے پاس ایک کیس لایا گیا جس میں یہ تھا کہ جو وراثت کا کیس, کہ لڑکیوں کو بھی وراثت میں حصہ ملنا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم کبھی بھی کوئی کیس نہیں لیتے تھے جب تک اس کو تھرلی نہ پڑھ لیں. تو اس پر تنقید بھی بڑی ہوئی, کیونکہ وہ جو کسٹمری لاز تھے نا اور جو پرسنل لاز تھے کمیونٹی, انہوں نے شور مچایا. انہوں نے کہا کہ یہ جو شریعت لا آپ اس کو نافذ کرنا چاہتے ہیں, یہ ہمارے کسٹمری لاز, یعنی کہ جو وہ شروع سے جو وہ وراثت کا حقدار صرف پہلا جو میل ہے وہ اولاد ہے وہ اس کو ملے گی. تو یہ کسٹمری لاز جو تھے یہ they were contradictory to شریعہ. تو قائد اعظم نے اس کو پڑھا, اسٹڈی کیا, اور انہوں نے شریعت لا کا جو تھا اس کی انہوں نے تائید کی, اس کیس کو جیتے. اور انہوں نے بڑی وہاں پر اس کو کیٹیگوریکلی کیا, یہ الفاظ آپ کو ان کے مل جائیں گے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں with 100% conviction کہ قرآن شریف میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ عورت کو اس کی وراثت سے محروم کر سکے. اور مطلب اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے قرآن شریف کا مکمل مطالعہ کیا ہوتا, کیونکہ انہوں نے وہ کیس لڑا اور جیتے. اور انہوں نے کہا کہ یہ میں نے یہ کیس اسی لیے اس کے لیے میں نے یہ اس کے لیے اس کی وکالت کی ہے کیونکہ یہ اسلام ہے جو انصاف کرتا ہے لڑکیوں سے. تو یہاں پر وہی والی بات ہے نا کہ ہمارے جو کسٹمری پرسنلی لاز ہیں وہ اسلامک لاز سے ابھی بھی متصادم ہیں. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں تو ان کو خیال ہوا کہ عورتیں بہت زیادہ اپنا مہر مقرر کروانے لگ گئی ہیں, تو انہوں نے چاہا کہ کوئی لمٹ مقرر کر دیں. تو ایک خاتون کھڑی ہو گئی, انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے تو تم کون ہوتے ہو. اور انہوں نے وہ واپس, حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ کا اس قدر رعب اور دبدبا تھا, لیکن انہوں نے بھی سنا, یہ بھی بات ہے نا.
اور ایک خاتون کو یہ واپس لیا. بالکل یہ اس کو کہتے ہیں وومن امپاورمنٹ. This is وومن امپاورمنٹ کی Exactly. اس دور میں وومن امپاورمنٹ کی انتہا یہ تھی کہ جو حاکم ہے اور اس وقت کے حکمران ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ, ان کے سامنے ایک خاتون کھڑی ہو کے اتنی جرأت سے یہ بات کہتی تھی اپنے حق کی. راستے میں چلتے ہوئے روک کے اور وہ سر جھکا کے سنتے تھے. وہ بزرگ خاتون تھی, انہوں نے کہا کہ ان کا ذکر قرآن میں ہے. تو ویمن امپاورمنٹ تو مطلب ایک کنٹراسٹ بھی تو دیکھیں نا کہ کہاں تو زندہ دفن کر دی جاتی تھی اور کہاں وہ راستے میں روک کے اپنے حق کی بات ان کو بتا رہی ہے کہ میرا حق ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ کا مقام, اور آپ نے جو ابھی ذکر کیا تھا شفا بنت عبداللہ, ہاں, تو مطلب کہاں ان کے مقام. تو لیکن یہ کنٹینیو پاکستان بننے کے بعد بھی رہا ہے. بہت سارے ویمن آرگنائزیشن تھیں, وہ کام کرتی رہی ہیں خواتین کے لیے, اور مطلب وہ ایز اے ویمن ایکٹیوسٹ کام کیا ہے. یہاں پہ مجھے ایک چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں ماشاءاللہ بہت سے ادارے ہیں, جیسے آپ جن کے ساتھ منسلک ہے, آپ بھی کام کر رہی ہیں, بڑی فعال ہیں اس میں, ڈفرینٹ لیولس پر, ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پر ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں, لیکن وہ آئسولیشن میں کام, مطلب ان میں مضبوط نہیں ہے, ایک کمپلیٹ جب نیٹ تک وہ نہ ہو ورک تب تک, جیسے اب ہم پاکستان موومنٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ بہت سی آرگنائزیشن ایک ساتھ مل کے ایک, ان سب کا مشن ایک تھا, ان سب کا مقصد ایک تھا, تبھی کامیابی ملی. تو ابھی اب جب سب لوگ اپنے الگ الگ کہتے ہیں نا, اٹینڈنس کی مسجد الگ بنا لی. جیسے مجھے بھی پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ ٹرانسپورٹ کا ان کی جو ہے آرگنائزیشن نے کام کیا, ورکنگ ویمن جو مائکرو لیول پر کام کر رہی ہیں, تو مطلب دس از اے نیوز فار می, اٹ شوڈ ناٹ ہیو بین اے نیوز فار می. اور آپ نے جیسے بتایا کہ گورنمنٹ لیول پہ ہے کہ سب ورکنگ وومن پلیسز پہ ڈے کیئرز ہوں, تو عام لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. مجھے بھی آج آپ کے سے پتہ لگا کہ کچھ جگہ تو ہے, لیکن کیا لیگلی گورنمنٹ نے دیا ہوا ہے, تو یہ بہت بڑا اسٹیپ ہے. لیگل رائٹ ہے, لیکن امپلیمنٹیشن ہے نا, بہت سے ادارے ہیں جن میں میجورٹی فیمیلز کی کام کر رہی ہے, لیکن ان کے یہاں کوئی ڈے کیئر کا نظام نہیں, اور پھر کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ اکاؤنٹیبلٹی اور امپلیمنٹیشن اور مانیٹرنگ کی بھی کمی. یہ جو بات انہوں نے بھی کہی نا کہ کنیکٹیوٹی اور نیٹ ورکنگ, میں خود بہت بڑی دائی ہوں اس کی, اور انشاءاللہ آگے ہمارا پلان ہے کہ ایک پیج پہ تو آئیں. ویمن امپاورمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے نا, اس میں آپ دیکھیں گے کہ ڈائیورس وائسز ہیں. بالکل, کئی لوگ تو سوچے سمجھے بغیر بات کرتے. ابھی جیسے پچھلے دنوں ہماری ایک گیٹ ٹوگیدر تھی, تو اس میں خاتون کہنے لگی میں تو فیمنسٹ ہوں. اور ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ فیمنزم اصل میں کیا ہے. جو آپ کو نیچے کے جو پوائنٹس ہیں نا ایجنڈا کے, آپ کو اوپر اوپر کے تو دکھائے جاتے ہیں وومن رائٹس اور یہ, وہ اصل وہ پوائنٹس, وہ ان کے ایجنڈاز جو ہمارے اسلامک شریعہ سے کانٹراڈکٹ کرتی ہیں, وہ ان کو نہیں معلوم ہوں گے, اس لیے وہ کہہ رہی ہیں وہ فیمنسٹ ہیں. دیکھیے feminism as a concept and then as a movement, it has had different phases, stages. مطلب اگر کوئی کہتا ہے میں فیمنسٹ ہوں, تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کب سٹارٹ ہوا, اس کی کیا سٹیجز تھی. اس وقت ویسٹ میں کیا سٹیج ہے. افریقن ویمن ہیو دیئر اون برانڈ آف فیمنزم. ہمارا جو اپنا پاکستانی وومن کا کیا, ہمارا جو فیمنزم ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے, وہ تو اس کے اندر آپ کریں. تھوڑا سا پینفل بات ہے کہ میری ایک فرینڈ ہے, بہت اچھی فرینڈ ہے, شی واز ڈائگنوزڈ ود کینسر نا, تو کہنے لگی عالیہ یہ نعرہ لگاتے میرا جسم میری مرضی. دیکھو کہاں ہے جسم آپ کے کنٹرول میں. ایک چھوٹی سی آپ کے جسم کے اندر ایک چھوٹا سا جین, ایک چھوٹا سا آپ سائنس ایک سیل جو ہے وہ آپ کے قابو میں نہیں. تو آپ دیکھیں کہ کتنا سپرفیشل نعرہ ہے میرا جسم ہے. آپ کو اپنی باڈی کی مرضی تو کسی انسان کی مرضی تو کسی چیز پہ ہے ہی نہیں, سب تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. جیسے کوئی مشین ہے, اس کے استعمال کا ایک طریقہ ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ آپ اس طریقے پہ اس کو نہیں چلائیں گے تو خراب ہو جائے گی, وہ جلدی ایکسپائر ہو جائے گی. آپ اپنی مرضی چلائیں گے تو مشین بھی بیٹھ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا, نظام کائنات, ہم اس کے برعکس جائیں گے تو وہ ہماری زندگی کا سرکل تو ڈسٹرب ہو جائے گا. اچھا, اس پہ مجھے وہ پھر آپ نظام جو کائنات کا آپ نے کہا نا, تو اس سے مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے جس میں وہ کہتے ہیں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. اچھا, اس کی بھی جو تشریح ہے نا بڑے ہی سپرفیشل لیول پر ہوتی ہے. اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوزے دروں. دیکھیں جو ہے نا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, کہ جو عورت ہے اس کا یہ دیکھیں کتنا ڈگنیفائڈ رول ہے, کہ اس کا جو رول ہے وہ کائنات میں ہے, پوری کائنات میں. وہ ہاؤس وائف نہیں ہے, ہوم میکر ہے.
ہاؤس وائف ورڈ ہی غلط ہے, ہوم میکر ہے. وہ تہذیب کو بناتی ہے کیونکہ وہ بچے کی روحانی اور جسمانی تمام ضروریات کو پوری کرتی ہے. اور جو بیفور پریگننسی اس کا پروسیجر اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اور جو کلر سمبولزم ہے نا, جب ہم اینتھروپولوجی پڑھتے ہیں یا ہم سائیکالوجی پڑھتے ہیں, سوشیولوجی پڑھتے ہیں, تو کلر سمبل میں جو کلر ہے نا وہ صرف یہ سپرفیشل سینس میں نہیں استعمال ہوتا کہ جو آپ کی خوبصورتی کو انہانس کر دے, فزیکل خوبصورتی کو, کاسمیٹک ایک آرنامنٹیشن نہیں ہے. کلر از اے سمبل جو وارمتھ, وائٹیلٹی, پروویژن, جو لائف کو آگے تحریک دیتی ہے. تو یہ ایک عورت کا جو کردار ہے وہ پوری کائنات میں اس کا رول ہے, اس کو ہم لمٹ کر ہی نہیں سکتے, اور وہ بہت بڑا کردار ہے. جیسے کہ اقبال کہتے ہیں دے کریٹو فنکشنریز, اور اسی لیے اقبال کہتے ہیں کہ مدرہڈ جو ہے نا اس کی کاسٹ پر کوئی جو ہے نا اور کام نہیں ہونا چاہیے. اور سب سے بڑا پروفیشن, سب سے بڑا کام دنیا میں یہی ہے, عورت کا ہی ہے, اور ہم اس کو سب سے نیچے لے جاتے ہیں, ہم اس کو ڈسکس ہی نہیں کرتے. اب میڈیا پہ آپ دیکھیں ہزاروں ٹاک شوز ہیں, لاکھوں پروجیکٹس ہیں, پروگرامز ہیں, وہ ورکنگ وومن پہ تو بہت سے ہوں گے, لیکن ہوم میکرز پہ بہت کم ہے. اصل کام تو وہ ہے اس کو ڈسکس کرنا اور اس کو ڈگنیفائی کرنا. اس کو بھی لے کر آئیں, ان کو بھی کریں بے شک جنہوں نے اسٹرگل کیے, لیکن کریں, لیکن یہ چیز ہم وہ آٹے میں نمک کے برابر کر دیتے ہیں ان کو, یہاں ہم برابر بھی نہیں ہوتا. جیسے میں ایک وہ دیکھ رہی تھی ویڈیو, اس میں کسی نے کہا کہ ایک جاب ایسی ہے کہ جو 24 آور ہے. اس نے کہا ایسی کون سی جاب ہو سکتی ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, کوئی چھٹی نہیں ہے, اچھا کوئی اس کی کوئی پیمنٹ نہیں ہے. تو سب نے کہا ہمیں ایسی جاب نہیں کرنی. تو ہے نا, پھر انہوں نے ریئلائز کرایا کہ وہ جاب ہے مدر کی جاب ہے. تو پھر ساروں کو دکھایا کہ ایک دم سے انہیں جھٹکا لگا کہ ہاں یہ جاب ایسی ہے. تو لیکن ہم کہ آپ کو رات کو بھی کال آ جاتی ہے, بس اب اٹھنے کا ٹائم ہے, کئی بار ہم اس کو ریکگنائز نہیں کرتے, ہم اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے, ہم اس کو اس کی وجہ یہ, اس وجہ سے پھر وہ معاشرے کی بہت سی مسائل کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہیں جن بچیوں کی مطلب فیملی کمپرومائز ہو رہی ہوتی ہے, اس وجہ سے پھر وہ پھر بھی فیملی پہ کمپرومائز کر کے ورکنگ پہ جاتی ہیں. ہم ورکنگ وومنس کو زیادہ گلیمرائز کر رہے ہیں اور ہوم میکرز کو نہیں کر رہے. آپ نے بڑا اچھا ورڈ استعمال کیا کہ ہم ہمیشہ ہاؤس وائفز بولتے ہیں, تو میں تو چاہوں گی میں آج سے اس ورڈ کو اپنی ڈکشنری میں چینج کر کے ہوم میکر کریں. ہوم میکر انٹرنیشنلی بھی ہوم میکر, ہاں, لیکن ہم جنرل ٹرم میں زیادہ ہاؤس وائف ہی کرتے ہیں. آپ کیا کرتی ہیں؟ میں ہاؤس وائف ہوں, تو اٹ شوڈ بی آئی ایم اے ہوم میکر. بلکہ ڈومیسٹک انجینئر بھی اس کو انٹروڈیوس کرایا ہے نا, ایک ہاؤس وائف کو, جو سو کالڈ ہاؤس وائف. اور ہوم میکر کے ساتھ وومن آر نیشن میکرز, نیشن بلڈر ہے, نیشن بلڈرز. اصل کام ہی خواتین کا ہے. اچھا, جو مساوات کی بات ہوتی ہے نا, ایکویلٹی کی, تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ ہم ایکویلٹی نہیں, ہمیں ایکویٹی چاہیے. بالکل, آپ نے میرے منہ سے یہ بات چھین لی. بالکل برابر, جیسے اسلام نے ہمیں دیا ہے کہ ایک ماں کے 3 درجے اور باپ کا 1. وہ ایک حدیث کا جو کانسیپٹ ہے کہ اگر پہلا کس کا ہے, ماں کا, پھر دوسرا, چوتھی دفعہ کہتے ہیں تمہارے باپ کا. تو مطلب ایز پر نیڈ, ایز پر ورک کہہ لیں, جو اس کی محنت اس حساب سے. تو اگر ہم ایکویلٹی پہ جائیں گے تو ہم نقصان میں رہیں گے. جو آپ نے بات کی ایکویلٹی کا کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ ریسورسز اور اپرچونٹیز جو ہیں وہ ایز پر نیڈز ایلوکیٹ کی جائیں. جو آؤٹ کم ہے وہ ایکویلٹی ہوگا, مطلب کوالٹی کی ایکویلٹی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں, کیونکہ اکثر یہ مرد حضرات کہتے ہیں کہ جی اگر یہ ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں, ہماری جتنی ہی پے لے رہی ہیں, تو ہمارے جتنے ہی ورکنگ آورز کو یہ آبزرو کریں. ایکوالٹی کا کنسپٹ ہم فالو کریں, ایکوٹی کا کنسپٹ ہم نہیں دیکھیں. اصل میں فلیکسیبل ورکنگ آور جو کانسپٹ ہے, وہ اس پہ ہماری آرگنائزیشن نے تو کافی کام کیا ہے. یہ ہم چاہتے ہیں کہ اسی لیے انٹروڈیوس ہو کہ ہر ایک کی ایز پر نیڈ اس کی ٹائمنگ کا ایڈجسٹمنٹ ہو. ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے ہو, لیکن تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. ایک شخص 4 گھنٹے میں بہت اچھا پرفارم کر کے دے سکتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ اس کو 8 گھنٹے ایسے. گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس کی ہم اور گورنمنٹ آرگنائزیشنس کی بات کریں تو وہ 9 to 5 والی جاب میں اکثر آپ کو سننے کو ملے گا عادتاً تو ہم فری ہوتے ہیں. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ لوگ 2 بجے چلے جاتے ہیں. کچھ شعبے ایسے بھی, جیسے مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک دفعہ ایک
ڈپٹی کمشنر صاحب میرے پاس تشریف لائے تو وہ اس کووڈ کے زمانے میں نا کہ کیا انتظامات ہم نے کیے، تو پھر ویسے بات ہو رہی تھی تو کہنے لگے کہ دیکھیں میرے جو ہے نا سب آرڈینیشن میں زیادہ خواتین اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، مرد کم ہے، لیکن مجھے پھر بڑی پرابلم کا جو میرے لیے دقت جو مجھے پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب رات کو اگر کبھی کوئی ہوتا ہے ضرورت پڑ جاتی ہے ایڈمنسٹریشن میں تو کوئی بھی وہ تو کام ہی ایسے کہ رات اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں ان بچیوں کو پھر کیسے بلاؤں، مطلب میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ان بچیوں کو آدھی رات کو کہوں کہ تم آ کر آفس میں ادھر آ جاؤ یا ادھر جاؤ، کیونکہ ظاہر ہے کیونکہ ویمن آر ولنریبل ان آل دا سوسائٹیز ایون ان دا ویسٹ، جہاں پر ہر 2 منٹ میں ایک عورت اسٹیب ہوتی ہے، مرڈر ہوتی ہے، یہاں پر بھی ہے. تو اس ولنریبلٹی کو ہم جو ہے نا وہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ویمن آر ولنریبل. اچھا یہ تو پھر ایک نیشنل لیول پہ گورنمنٹ لیول پہ بہت سی آرگنائزیشن انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے نا، ایز پر نیڈ بیلنس آؤٹ ہے. ہاں یہاں پر مینجمنٹ پلاننگ اور پھر پالیسی کا بھی آ جاتا ہے، پالیسی میکنگ جو ہے نا. کچھ ہماری چیزیں اس طرح کی ہیں کہ ہم انٹرنیشنلی ہم بہت اچھا امیج نہیں دے پاتے نا، تو ہمیں کچھ اپنی چیزوں کو انٹرنلی بھی ٹھیک کرنا چاہیے. جو آپ بات کر رہی تھی کہ ہم کہنے کو ہم اسلامی ملک ہیں، مسلم فیملیز ہیں، لیکن ہم پریکٹس ہم کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے پھر اس کی وجہ سے پھر ہمارا انٹرنیشنلی بھی امیج خراب ہوتا ہے اور ہماری سوسائٹی میں بہت جب تک زیادہ وہ کہتے ہیں 2 کشتیوں کے مسافر رہیں گے تو پھر تو کام خراب ہی رہے گا. تو ہمیں اپنی ان اسلامک ویلیوز کے ساتھ جڑنے کی بہت ضرورت ہے. ہمارے معاشرے کی ساری برائیوں اور سارے مسائل کا حل صرف یہی ہے کہ ہماری جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کو ہم پریکٹیکلی کریں، ان کو اپنی زندگی میں اپلیکیبل بنائیں. میم ماشاء اللہ سے اتنی اچھی ڈسکشن ہو رہی ہے اور اتنی فروٹفل لگ رہی ہے مجھے کہ ہمیں آج کی یہ نشست یہاں اختتام پذیر کرنی پڑے گی.